اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور صلات سے۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا احساس نہیں۔ یہاں خطاب ہے ایمان والوں سے۔ جو مطالبہ ہے سہارا لو صبر کا، نماز کا، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ دیکھیے وہ کون سا انسان ہے جس کو سہارے کی ضرورت نہ ہو؟ اگر صبر و صلات میں یہ خوبی ہے کہ وہ دوسرے کو سہارا دے، دوسرے کی مدد کرے، اس میں صرف ایمان والوں کی تخصیص کیوں؟ ساری دنیا سے کہا جاتا یا ایھا الناس استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ساری دنیا کے انسانوں صبر و صلات کا سہارا لو، اس سے مدد طلب کرو۔ اسلام جو ساری دنیا کو راہ نجات دکھانے آیا، دین و دنیا کی صلاح و فلاح تک پہنچانے آیا، وہ اس قدر مخصوص انداز سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو تم مدد طلب کرو۔ صبر تو کوئی بھی کر سکتا، صبر تو نام ہے قوت برداشت کا، صبر کہتے ہیں ضبط نفس کو، تو صبر تو کوئی بھی کر سکتا۔ کون سا انسان ہے جس کے اندر صبر کا معاملہ نہ ہو؟ مگر پھر یہ خاص طور سے ایمان والوں سے خطاب کیا، خاص طور سے ایمان والوں۔ نماز کے تعلق سے تو آپ یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ نماز ایک خاص عبادت ہے جو مسلمانوں پہ فرض ہے، مگر صبر میں تو ایک عمومیت ہے، اور اس کے سہارے کی سبھی کو ضرورت ہے۔ تو خاص طور سے یہ ایمان والوں سے خطاب، اس میں راز یہ کہ صبر ہو یا صلاح، یہ عمل، اور عمل سہارا بن ہی نہیں سکتا جب تک ایمان صحیح نہ ہو۔ کافر کا صبر اسے نجات نہیں دلا سکتا، کتنا ہی بڑا صابر ہو وہ، آخرت کی بھلائی اسے نہیں مل سکتی۔ معلوم ہوا کہ اعمال کی صحت اور اعمال کا فائدہ بخش ہونا، سود مند ہونا، یہ موقوف ہے ایمان پر۔ جب تم ایمان والے ہو چکے ہو، اب تمہاری نماز بھی مفید ہے، اب تمہارا صبر بھی مفید ہے، اب تمہاری نماز سے بھی تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو پہلے تم مضبوط ایمان والے بن جاؤ، مگر ایک بات ذہن میں رہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے پاس آ جائے تو نکلنا نہ جانے۔ ایمان آ کے کبھی نکل بھی جاتا، اور وہ نکالنے والی چیز اپنی ہی حرکت ہوتی۔ ایمان نکلنے کے لیے نہیں آیا، مگر آپ اس کو رہنے ہی نہ دیں تو کہاں ٹھہرے؟ ایمان تو آیا ہی تھا ٹھہرنے کے لیے، مگر آپ اس کو ٹھہرنے نہ دیں تو اس میں ایمان کا قصور کیا ہے؟ تو ایمان آ کے
कभी कभी निकल जाता है। इसलिए ईमान ला के मुतमईन न हो, बल्कि ऐसी हरकत न होने पाए कि ईमान निकल जाए, ईमान रूठ जाए, ऐसी हरकत न होने पाए। वो तो किस्सा आप बार बार ही सुनते हैं। वो एक ईमान वाला था और ईमान के साथ साथ अमल वाला भी था, इबादत वाला भी था, रियाजत वाला भी था। और फिर उसकी इबादत जो है वो ऐसी भी नहीं थी कि जो मुअस्सिर न हो। उन्हीं इबादतों के बाजुओं के सहारे वो प्रवास करता रहा और गुरोहे मलाइका तक पहुंचा दिया गया। ये सारी इबादतें जो उसकी थी वो ईमान ही की बुनियाद पर थी, मगर न उसका ईमान बच सका, न उसकी इबादतें बच सकी। ईमान उससे निकल गया। हालांकि वो जन्नत की हवा खा चुका था, फिर भी ईमान निकल गया। फरिश्ते को तालीम दे चुका था, फिर भी ईमान निकल गया। जन्नत का झूला झूल चुका था, फिर भी ईमान निकल गया। तो जब हम ये देखते हैं कि अंदर वाला बाहर हो सकता है, तो जो पहले ही से बाहर है उनके लिए कितना खतरा है, उनके लिए किस कदर खतरा है। तो बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, खास तौर से ईमान के मसले में बहुत हसास होना चाहिए कि वो क्या बात थी कि उसका ईमान नहीं ठहरा। बात भी आप पर वाज़ेह है कि सिर्फ उसने इनकार किया था एक नबी की तालीम से। जब कहा गया था उससे ले आदम का सजदा करो, तो सजदे ताज़ीमी का जब हुक्म दिया उसने इनकार कर दिया। अब ईमान ने कहा कि ऐसे गुस्ताख के पास में नहीं रह सकता। जो नबी की अजमत जिसके दिल में न हो, नबी की ताज़ीम दिल में न हो, पता ये चला कि ईमान के निकलने, शैतान ने भी अपने ईमान के निकलते हुए देखा कि मेरा ईमान क्यों निकला, मेरा ईमान क्यों निकला, मेरी रियासत क्यों तबाह हो गई, मेरे अमाल क्यों बर्बाद हो गए। उसे खूब मालूम है। उसने कहा मैंने नबी की ताज़ीम की से इनकार किया था, इसलिए सब निकल गया। उसने कहा ईमान निकालने का बेहतरीन तरीका कि नबी की ताज़ीम से इनकार कराओ। किसी का ईमान निकलवाना हो तो बेहतरीन ये तरीका, और ये उसके तजर्बे का, जो उसके तजर्बे में भी आ चुका, जिसपे उसे तो अब समझ लीजिए कितनी अहम चीज है जिसे हम ईमान कहते हैं। और उसके बाद देखिए हुक्म भी दिया जा रहा, बड़ा सख्त हुक्म दिया जा रहा। सब्र करना हर एक के बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी दौलत है सब, मगर रब तबारक व तआला पहले प्यार से खिताब फरमाता है, ए ईमान रखो। जैसे किसी बच्चे को आप तल्ख दवा दें तो पहले चुमकारते, पहले उसे मानूस करते हैं, पहले उसे मोहब्बत के कलमात कहते हैं। तो इस मोहब्बत के कलमे का ये असर होता है कि वो तल्ख दवा भी पी लेता है। तो पहले रब तबारक व तआला प्यार के खिताब से तुम्हें ए ईमान वालो, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे नबी की तस्दीक करने वालों, ऐ मेरे दीन पर ईमान रखने वालों, जब तुम मुझे मान रहे हो और मान चुके हो, बस सुनो, अब तुम्हारा हर अमल जो है वो मुफीद हो। इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सहारा लो सब्र और सलात का। और उसके बाद फिर इस बात को इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह का साथ होना ये कितनी बड़ी बात है, अल्लाह का साथ होना। मगर दोस्तों पहले मुअय्यद की नौइयत भी समझ लीजिए, वो सभी के साथ, मगर किसी के साथ अपना रहमतो नुसरत के साथ, और किसी के साथ होना ये उसके लिए एक मुसीबत और अज़ाब भी है। जहां तक साथ होने की बात है तो कुरान करीम ने तो बहुत ही वजाहत से कहा
یہ نہ سمجھنا کہ صرف وہ نیکی کاروں کے ساتھ ہے، صرف وہ متقیوں کے ساتھ ہے، صرف وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، صرف وہ ساجرین اور مسلمین کے ساتھ ہے. نہیں، جہاں تک ساتھ ہونے کا ہوگا وہ سبھی کے ساتھ. اور قرآن نے اس کی وضاحت کی کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك واكثر الا وهو معهم. اگر تین آدمی بھی کہیں سرگوشیاں کر رہے ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ ایک دین ہے. چوتھا رب تبارک و تعالیٰ بھی کہ کیا کر رہے ہو. 5 بیٹھے ہیں تو یہ نہ سمجھ لو کہ ہم 5 ہی ہیں، چھٹا ایک اور بھی ہے رب تبارک و تعالیٰ. اور 5 دن کی بات کیا ہے؟ کم ہو یا زیادہ، تنہائی میں تم اپنے کو تنہا مت سمجھو. رب تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو یہ ایسی معیت ہے جو گنہگاروں کے ساتھ بھی ہے، نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے. یہ معیت ہے علم و قدرت. اسی معیت کو کہتے ہیں علم و قدرت. وہ ہر جگہ حاضر و ناظر، اور حاضر و ناظر کا بھی منشا یہی ہے کہ وہ علیم و خبیر. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ لفظ حاضر ناظر جو ہے یہ رب تبارک و تعالی کے لیے بولنا بہت مناسب لفظ نہیں، بلکہ اس کی تعویل کر کے اس کا اطلاق کرتے ہیں. جو صحیح معنی اس کے ہیں وہ رب کے شان کے لائق ہی ہیں، اس کی جو حقیقی معنی. اسی لیے قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ کو کہیں حاضر ناظر نہیں کہا گیا، اور احادیث میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کو کہیں حاضر ناظر نہیں کہا. اور صحابہ کرام نے بھی حاضر ناظر کا لفظ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا. انتہا یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ جس نے سب سے پہلے حاضر و ناظر کا لفظ خدا کے لیے استعمال کیا تو اس کے لیے لوگوں نے فتویٰ پوچھ لیا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، یا حاضر ہو یا ناظر ہو یہ کہنا یہ کفر ہے یا اسلام. تو اس دور کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، یہ کفر تو نہیں، اس لیے کہ تعویل کی گنجائش. یا حاضر ہو یا ناظر ہو، یا من را یا من علمہ کے معنی میں، علیم و خبیر کے معنی میں مجازن بول سکتے ہیں. اور سائل کا منشا یہ تھا کہ اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ خدا کے شان کے لائق نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ایسے بتاؤں، حاضر کسے کہتے ہیں؟ موجود فی المکان. ایسی بات کو جو آپ کی سمجھ میں آئے، کسی مکان میں جو موجود ہو وہ حاضر. جیسے میں یہاں حاضر ہوں، آپ یہاں حاضر. اور ناظر کہتے ہیں اس مادی آنکھ سے دیکھنے والا. حاضر کہتے ہیں مکان میں موجود ہونے والا، اور ناظر کہتے ہیں مادی آنکھ سے دیکھنے والا. اور خدا مکان مکانیوں سے پاک ہے، وہ ہر جگہ ہے مگر کسی جگہ میں نہیں. یہ میں جو ہے جس سے مکانیت کا ثبوت ہو ایسا نہیں. تو جگہ میں ہونے سے وہ پاک، مادی آنکھ رکھنے سے وہ پاک. تو حقیقی معنی میں نہ وہ حاضر نہ ناظر. ارے حقیقی معنی میں اگر کوئی حاضر و ناظر ہوگا تو وہ ہوگا جو مکان میں رہ سکے، جو مادی نظر سے دیکھ سکے. تو حقیقی معنی میں حاضر و ناظر اگر کوئی ہوگا تو وہ ہوگا جو مکان میں رہ سکے. تو وہ خدا نہیں ہے، وہ مصطفیٰ. اسی میں مجھے تعجب ہے کہ جب ہم حضور کو حاضر ناظر کہتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں. خدا حاضر ناظر، رسول کو بھی حاضر ناظر.
حالانکہ نہیں سمجھے کہ ہم خدا کو جو حاضر ناظر کہتے ہیں اس کا معنی اور ہے، اور حضور کو جو حاضر ناظر کہتے ہیں اس کا معنی اور ہے۔ حضور کو جس معنی میں ہم حاضر ناظر کہتے ہیں اس معنی میں خدا کو حاضر ناظر کوئی کہے تو کافر ہو جائے۔ ایک بات بتاؤ، تو جس معنی میں خدا کو حاضر و ناظر کہنا کفر ہو، اسی معنی میں حضور کو حاضر ناظر کہنا شرک کیسے؟ سوچنے کی بات ہے، عجیب بات ہے۔ تو ایک ضمنی بات آ گئی تھی، ایک لفظ نکل گیا تھا زبان سے، اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ یہاں جو ہم علم و قدرت سمیع و بصیر کے معنی میں لے کر استعمال کر رہے ہیں، تو ایک تو معیت ہے علم و قدرت کہ خدا کے دائرے علم سے کوئی باہر اور نہ اس کے دائرے قدرت سے کوئی باہر، ایک تو معیت یہ ہوگی۔ تو یہ معیت تو سبھی کے ساتھ، اور ایک خاص معیت اور بھی ہے جو صرف نافرمانوں کے ساتھ، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول۔ یہ لوگوں کا عجیب حال ہے، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یعنی جب برائی بھی کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب نہ دیکھیں، مولانا صاحب نہ دیکھیں، مفتی صاحب نہ دیکھیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ قیامت کے حساب نہ امام صاحب لیں گے نہ مولانا صاحب لیں گے نہ مفتی صاحب لیں گے، جس سے حساب لینا وہ تو دیکھ ہی رہا۔ یہ لوگ نہ بھی دیکھیں تو کیا؟ تو لوگوں کا ذمہ دار، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور حال یہ کہ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جب یہ بیٹھ کر کے راتوں میں خدا کی مرضی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اکیلے، وَهُوَ مَعَهُمْ، تو یہاں جو ساتھ ہے وہ کچھ رحمت کا ساتھ نہیں ہے، یہ بڑی زبردست پکڑ کا ساتھ ہے، یہ عذاب کا ساتھ ہے، اور یہ ایسا ساتھ تو صرف نافرمانوں کے لیے۔ اگر دوستو ایک ساتھ ہے جس کو کہتے ہیں پناہ دینا، رحمت، صبر کی تعریف، اللہ اکبر، قرآن کریم میں جا بجا مقامی مدح میں صبر کا ذکر کیا گیا، اور صابرین کو خوشخبری بھی دے دی گئی، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب کوئی مصیبت ان پر پہنچتی ہے تو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا۔ یہ بشارت میں کتنا اونچا درجہ ہے صبر کرنے والوں کا۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا اور صبر کے ساتھ بشارت کو وابستہ کر دیا، اسی مدح فرمائی، اور پھر یہ بھی کہ صابرین کے ساتھ میں، اس میں انسانیت کا کتنا بڑا عروج ہے کہ اس کا خالق اس کے ساتھ ہو، مالک ساتھ ہو، رازق ساتھ ہو، نگہبان ساتھ ہو، دیکھنے والا ساتھ ہو۔ یہ کتنے اونچا مقام ہے۔ اسی ساتھ کے تصور ہی نے تو صبر کی تلخی کو ہلکا کر دیا۔ اگر یہ بشارتیں نہ ہوتی
मकसद का ये तसव्वुर न होता तो सब्र कुछ आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। सब्र करना ये बड़ी सख्त जमीन है, बड़ी संगलाख जमीन है, बड़े मसाइल बर्दाश्त करने पड़ते हैं, बड़ी मुसीबतें झेलना पड़ती हैं इस राह में। ये बहुत मुश्किल काम है, मगर ये मुश्किल काम रब तबारक व तआला कहता है सुनो, मुश्किलात और मसाइल जब तुम पर नाजिल हो, दुश्मनों का जब तुम्हारे ऊपर हमला हो, तो किसी बाहर की मादी ताकत को पर नजर मत करो, बल्कि खुद अपने अंदर की एक ताकत का को सहारा लो जो तुम्हारे अंदर है। खारिजी ताकत पर नजर मत रखो, अपने अंदर की ताकत को देखो, और उस ताकत का नाम सब्र है। और खारिजी ताकत को सिर्फ रब तबारक व तआला ही की ताकत को ताकत समझो, जिससे मदद लेने का जरिया नमाज है। बस सब्र से मदद तलब करो और नमाज के जरिया रब तबारक व तआला से मदद तलब करो। एक चीज बात समझ में आ गई कि खुदा से मदद तलब करने के दो तरीके, एक तो डायरेक्ट और एक बिलवास्ता। देखिए, याद रखिए, मुसलमान सिर्फ खुदा से मदद तलब करता है, खुदा से मदद तलब करता। मदद तलब करने के रास्ते दो, एक तो डायरेक्ट मदद तलब करो और एक बिलवास्ता मदद तलब करो। तो जो बिलवास्ता मदद तलब करते हैं वो भी खुदा ही से मांग रहे हैं। यही तो धोखा हो जाता है लोगों को। जो बिलवास्ता, तो डायरेक्ट मदद तलब करने वाले ने क्या कहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डायरेक्ट मदद तलब कर ली, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, डायरेक्ट मदद तलब कर ली। और यहां का इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और सलात के जरिया मदद तलब करो। तो मदद किससे तलब करना है? सब्र से नहीं, सलात से नहीं, बल्कि सब्र और सलात के जरिया खुदा से। सब्र और सलात के जरिया तो हम मदद मांग रहे हैं, तो बताओ, ये भी तो खुदा की मदद हुई। मदद तलब करो सब्र से और सलात से, जो खुदा से मांगो इनके जरिया। यही है दोस्तों। मगर ये बात ये है कि हर एक चीज जरिया नहीं बनती। किसी रईस, किसी बादशाह से आप मदद तलब करें, एक तरीका ये कि डायरेक्ट जाके उसी से मांग लें, और दूसरा तरीका ये है कि जरिया आप अख्तियार करें। मदद तो लेना है बादशाही से, मगर एक बात बताओ कि बादशाह के से मदद जब तुम लोगे, जब जरिया तलाश करोगे, तो वो जरिया क्या होगा? वो बादशाह का दोस्त होगा या दुश्मन? जब जरिया आप तलाश करेंगे तो दोस्तों को तलाश करेंगे या दुश्मनों को? आप जरिया जब तलाश करेंगे तो उसे तलाश करेंगे कि जिसकी रसाई वहां तक हो, और जिसकी रसाई वहां तक हो ही ना हो, जरिया बनेगा कैसे? तो पहले हम देखते हैं कि रसाई किसकी वहां तक है। अब जिसकी रसाई वहां तक है उससे मांगना, जो खुदा ही से मांगना, इसलिए कि वो तो जरिया है, और जरिया जो हुआ करता है वो भी असली ही से मांगने की बात होती है। तो जिसकी पहुंच वहां हो, जिसको मकबूलियत वहां हासिल हो, तो ईमान की दौलत के बाद सब्र भी की रसाई वहां तक है, नमाज की रसाई वहां तक है। तो इससे हम ये मदद बिलवास्ता, ये जो लोग उलझन में पड़े हुए हैं, और अंबियाए किराम और औलियाए किराम
की मदद से इनकार करते हुए नहीं समझ सके कि नाम तो हम इनका जरूर लेते हैं, मगर मांगते खुदा ही से, इसलिए कि ये मकबूल है बारगाह खुदाबंदी के, ये वहां के पहुंचे हुए, जिसको खुदा अपना वली खुद ही कह दे, जिसे खुदा अपना दोस्त खुद ही कह दे, जिसे खुदा अपना करीब खुद ही कह दे, अब उसके वहां पहुंचने में क्या शक। और जब वो वहां पहुंचा हुआ है तो उसी को जरिया बनाया जाता है जो पहुंचे हुए लोग, पहुंचे हुए दुश्मनों को नहीं। अगर तुमने खुदा तक पहुंचने का जरिया बुतों को बनाया, बड़ी गलती की। अगर तुमने शैतान को बनाया, बड़ी गलती की। अगर तुमने असनाम को बनाया तो बड़ी गलती की। मगर अगर तुमने अल्लाह तक पहुंचने का जरिया रसूलुल्लाह को बनाया, किताबुल्लाह को बनाया, दीनुल्लाह को बनाया, वलीउल्लाह को बनाया, जो अल्लाह वाले उनको बनाया, तो ये भी खुदा ही से मदद मांगना है, ये भी खुदा ही से मदद मांगना है। और रब तबारक व तआला इनको मदद करने के लिए उसने पैदा ही किया। मैं अक्सर कहा करता हूं दोस्तों, देखो रब तबारक व तआला ने पानी को प्यास बुझाने के लिए पैदा किया। अब अगर कोई प्यास बुझाने के लिए पानी को पिए तो ये नहीं कहा जाएगा कि खुदा का मुजरिम है। दवाओं को अच्छा करने ही के लिए बनाया। तो खुदा ने जिस चीज के लिए बनाया है, उससे अगर हम वही चीज हासिल कर रहे हैं तो सच में ये भी खुदा ही से मदद है। तो सब्र और सलाह से सहारा लो। बहुत सख्त मंजिल है दोस्तों, ये आसान काम नहीं है, मगर जो खुदा के वादे पर यकीन रखते हैं, जो खुदा के वादे पर पूरा यकीन रखते हैं, आखिरत का यकीन रखते हैं, वो समझते हैं कि वाकई रब तबारक व तआला मुसीबत के वक्त में भी हम पर सरपरस्त है और उसका वादा सही है। यकीनन वो हमारे सब्र का सिला यहां भी दे सकेगा, आखिरत में भी देगा। अगर वो यहां पर सिला हम पर जाहिर न हो तो आखिरत में तो हम कामयाबी, इसलिए कि साबरीन के साथ जो मायत है वो यकीनी, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। सब्र करने वालों के साथ मायत बिल्कुल यकीनी। तो रब तबारक व तआला जब हमारे साथ होगा, किस वजह से? सब्र की वजह से, तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि ना हम यहां नाकाम हो सकते हैं, ना इंशाअल्लाह हमें आखिरत में नाकामी होगी। यहां पर एक बात और भी ज़हन में आप रखें, वो ये कि जब सब्र का ताल्लुक मुश्किलात से है, तकालीफ से है, नागवारी से है, तो जितनी ज्यादा तकालीफ हो उन सब पर बर्दाश्त होना, वो उतना ही बड़ा सब्र होगा। एक तकलीफ को आपने बर्दाश्त किया, ये भी सब्र है। और बेशुमार तकालीफ है, सभी को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, ये भी सब्र है। जितनी नागवारी जितनी बढ़ती जाएगी और उस पर आप सब्र करेंगे, उतना ही बड़ा जिहादी नफ्स होगा और उसके हिसाब से उतना ही बड़ा जिहाद होगा, वही अज्र होगा, वही सिला होगा। वल्लाहु मअस साबिरीन का एक लफ्ज वहां भी आया था जहां छोटी जमात को बड़ी जमात पे गलबा की बात। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। कभी ऐसा होता है कि एक छोटी जमात अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर गालिब आ जाए, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। देखिए अंदाज क्या है। कभी ऐसा होता है, क्या मतलब? हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा होता। कभी ऐसा होता कि छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ जाए अल्लाह के हुक्म से, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि रब तबारक व तआला दुश्मनों को जाहिरी फतह देता, ऐसा भी होता।
یہ نہ سمجھ لیں کہ ہر جگہ آپ غالب ہی آئیں گے. کبھی کبھی آپ کا مخالف آپ پر کامیاب بھی ہو سکتا ہے. تو فتح والا معاملہ تو ایسا کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتا. یہ تو یقینی بات نہ رہی. اب خدا کی مشیت کیا چاہتی ہے؟ وہ جسے چاہے فتح دے دے اور جسے چاہے شکست دے دے. تو وہ تو کبھی کبھی کا معاملہ ہے نا. مگر صبر والوں کے ساتھ رہنا یقینی. یہ کبھی کبھی نہیں ہے. ایسا نہیں کبھی وہ صبر والوں کے ساتھ رہتا کبھی نہیں رہتا. واللہ مع الصابرین. اللہ بہرحال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب خیال کرتے چلے جائیں. علماء کرام کی بات تو بڑی پکی اس سلسلے میں. وہ ارشاد فرماتے یہ ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو تمام اسلام پر عمل، دین پر مکمل عمل، یہ خود صبر کے دائرے میں آتا. صبر کے دائرے میں. کوئی دین پر مکمل عمل کرے وہ سب سے بڑا ثابت ہے. اس لیے کہ دین کے جو لازمی باتیں ہیں، جو واجبات ہیں، دو ہی چیزیں ہیں جو لازم ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کا کرنا واجب اور کچھ چیزیں ہیں جن سے رکنا واجب. دو ہی چیزیں. تو واجبات جن کا فعل لازم، لازمی پابندیاں دو ہی ہیں. واجبات کی پابندی اور محرمات کی پابندی. تو واجبات کی پابندی یہاں فعل کی پابندی اور محرمات کی پابندی وہاں ترک کی پابندی. وہاں ترک کرو اور یہاں عمل کرو. دونوں کی دو پابندیاں. اب ان پابندیوں کو کوئی قبول کر لے دل کی سچائی کے ساتھ تو وہ ثابت ہے. اس لیے کہ انسان کا مزاج عجیب ہے. عجیب مزاج. انسان ایسا آزاد طبیعت پیدا ہوا ہے کہ ہر معاملے میں وہ آزادی چاہتا. ہر معاملے میں آزادی چاہتا. کسی معاملے میں پابند کر دو تو پھر اس پابندی کی بیڑی کو کاٹنے کی فکر میں لگتا. کسی آپ تجربہ کر لیں ایک ایسے انسان کو جو ہر وقت اپنے گھر میں رہتا، کبھی باہر نہ نکلتا، گھر ہی میں رہتا، رات و دن رہتا. اب اس سے ایک مرتبہ یہ کہہ دو، پابند کر دو کہ تجھے گھر سے باہر نہیں ہونا. گورنمنٹ پابند کر دے کہ تجھے گھر سے باہر نہیں ہونا. اب روزانہ گھر سے باہر ہونے کی کوشش کرے گا. حالانکہ پہلے وہ رہتا تھا، مگر جہاں ذہن پہ پابندی والی بات آئی تو اس کو توڑنے کا ایک مزاج ہوتا. جب کوئی چیز پابند کر دیا جائے تو اسے آپ خیال کریں، جس چیز سے روکو ادھر ہی جاتا. عجیب مزاج انسان کا، عجیب طبیعت. ڈاکٹر جو پرہیز بتاتا ہے وہ وہی چیز کھانے کو نہیں چاہتا، چاہے کبھی نہ اسے کھائے. مگر اگر کسی حکیم نے روک دیا ہے تو اب تو رکنا نہیں. یہ انسان کا عجیب مزاج. ایسی صورت میں کتنا سخت ہوگا 5 وقت نماز کی پابندی. نفس کچھ کہہ رہا اور نفس کے مقابلے میں آپ کا فیصلہ کچھ اور. صبح کا وقت کتنا بہترین نیند کا وقت ہوتا، اٹھنے کو جی نہیں چاہے، مگر آپ خدا کے خوف سے کھڑے ہو گئے فجر کی نماز کے لیے، یقیناً آپ صابر ہیں. ایسے ہی نماز کی پابندیاں کا عالم یہ ہے کہ یہ انسان رات بھر اپنی مرضی سے کھڑا رہے، اس پر کچھ کرانی نہیں. مگر تھوڑی دیر تک اگر امام صاحب کھڑا کر لیں پیچھے اور کوئی لمبی قرات شروع کر دے
تو یا وہ مسجد چھوڑے گا یا امام کو مسجد چھوڑنا پڑے گی. تو انسان پابندیوں کو قبول نہیں کرتا. اب اگر احکام الہی سے جو پابندیاں ہم پر عائد کی گئی اس کو ہم مان لیں تو یقیناً ہم ثابت. دوستو کبھی کبھی نفس کا معاملہ عجیب ہوتا ہے نا. شریعت کے معاملے میں اپنی عقل لوگ لگاتے ہیں, بچنے کے لیے عجیب عجیب راستے نکالتے ہیں, مگر ایسے وقت میں یہ بھی بہت بڑا صبر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں خاص طور سے سنی مسلمانوں کے دل پر کیا تکلیف گزرتی ہوگی اور کس قدر مشقت جب یہ حج کے موقع پر حرمین طیبین کے مقدس سرزمین پر جاتے ہوں گے اور وہاں دیکھتے ہوں گے کہ مسجدوں میں جماعت ہو رہی. بتائیے کتنی تمناؤں کے بعد آپ وہاں گئے, کتنی آرزوؤں کے بعد آپ وہاں پہنچے, کتنی دعائیں آپ نے کی ہوں گی. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت کیا, جان و مال کی مشقتیں اٹھا کر کے آپ وہاں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں جماعتیں کھڑی ہوئی. ایسے وقت میں آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ نجدی امام جو ہمارے رسول کے دشمن ہیں, ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ دل ایک تو جماعت چھوڑنے کا کتنا بڑا قلق ہوتا ہوگا, کس قدر دکھ ہوتا ہوگا, مگر یہ خیال کر کے کہ ہم جو ہمارے رسول کو گالی دیتا ہو یا ہمارے رسول کی شان میں نازیبا الفاظ نازیبا بات کہتا, ہم اس کو اپنا ایمان کیسے کر دیں, ہم اس کو اپنا ایمان کیسے کرتے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. یہ سوچ کر کے جب اس مقدس سرزمین پر آپ الگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ نے صبر کیا. یہ بہت بڑا صبر ہے. نفس سے لڑ گیا, نفس تو یہی کہہ رہا تھا کہ سب کھڑے ہو گئے تو تو بھی کھڑا ہو جا. نفس تو یہی کہہ رہا تھا کہ اتنا خرچ کر کے تو آیا ہے یہاں جماعت نہ چھوڑ. تو مگر اسلامی شعور ایمان یہ کہے گا کہ ہاں کتنی بھی تکلیف اٹھا کے تو آئے, یہ تکلیف اور بھی اٹھا لے, خوشی سے نہیں بے دلی سے صحیح, کہ رسول کے بدخواہ کو اپنا امام مت بنا, رسول کے بدخواہ کو اپنا امام مت بنا. تو وہاں اگر آپ ٹھہر گئے تو دوستو یہ کتنا بڑا صبر ہوگا. بات آ گئی تو کہیں آپ لوگ غلط فہمی میں نہ مبتلا ہوں کہ بھائی لاکھوں آدمی وہاں نماز پڑھتے ہیں, کسی کی نماز نہیں ہوتی. لاکھوں پڑھتے ہیں, کسی کی نہیں ہوتی. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ لاکھوں آدمی کے عمل سے ہم اسلام کو سمجھیں گے یا اسلام سے ان لاکھوں کو سمجھیں گے؟ آدمی سے دین سمجھا جائے یا دین سے آدمی کو سمجھا جائے گا؟ اور ایک بات اور ہم بتا دیں, ان لاکھوں میں کیسے کیسے ہیں, کبھی آپ نے غور کیا ان لاکھوں میں کیسے کیسے ہیں؟ نہیں غور کیا ہوگا. میں ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں تو سمجھ بات آ جائے گی, سمجھ بات آ جائے گی. وہ کیا, ایک بات بتاؤ, اور مسئلے کی بات آ گئی تو آپ بھی ذرا سا تھوڑا سا توجہ کریں. اگر کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہو تو کیا نماز ہوگی؟ مگر اس کی ایک خاص مقدار کہ اتنی نجاست ہو تو معاف, معمولی مقدار ایک ہے, اتنی نجاست ہو تو معاف, اور اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں, نماز نہیں ہوگی. مسئلہ صاحب کہ کسی کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ نجاست والے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تو نماز نہیں ہوگی.
مگر بتاؤ اس شخص کے بارے میں کہ جس کے کپڑے میں نجاست لگی ہو مگر اسے نجاست کا علم نہ، اب وہ نماز پڑھ لو، نجاست کا علم نہ ہو وہ نماز پڑھ رہا، اب اس کی نماز کا کیا حال؟ تو جانتے ہو اس کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ لا علمی میں وہ ایسا کر رہا، اور چونکہ لا علمی میں کر رہا تو نماز تو اس کی بھی نہیں ہوگی، مگر خدا کے ہاں اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ اور جب بھی اسے پتا چلے گا کہ نجاست لگی تو جب سے نماز پڑھا اس کو دہرانی پڑے گی، اور اگر اسے پتا لگا ہی نہیں اور اس عدم علم اور جہالت کی وجہ سے اس نے پڑھا ہی نہیں، ویسے ہی پڑھتا رہا تو نماز تو نہیں ہوگی اصولی طور پر، مگر اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ دیکھا آپ نے؟ اچھا اب دوسرے صاحب بھی ہیں، دوسرے صاحب ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو یہ پتا تو ہے کہ نجاست لگی، مگر سمجھتے کہ تھوڑی ہے، اتنے سے کچھ حرج نہیں، تھوڑی ہے اتنے سے کچھ حرج نہیں۔ اب اس حساب سے انہوں نے نماز پڑھی تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ رب کی رحمت اسے معاف کر دے، اس لیے کہ ان کو وہ مزاج میں بغاوت نہیں ہے، وہ شرعی رخصت سے فائدہ اٹھا رہا۔ تو ایسی صورت میں رب تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف کر سکتا، مگر وہ جو یہ جانتا ہو کہ نجاست لگی ہے اور یہ بھی جانتا ہو کہ اتنی لگی ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی اور پھر پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس مثال سے آپ بہت ساری باتیں سمجھ گئے ہوں۔ تو وہاں جانے والے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نجدی خباستوں کو جانتے ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ ہمارا آگے کے امام کی قلبی کثافتیں اور اس کی دلی خباستیں کیا ہیں وہ جانتے ہی نہیں، نادان ہے، تو نماز تو ان کی بھی نہیں ہوتی، مگر اللہ کی رحمت انہیں پکڑے گی بھی نہیں، لا علمی میں ایسا کر رہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو برا سمجھتے مگر یہ سمجھتے کہ وہ اتنے برے نہیں ہے کہ نماز نہ ہو، ہیں تو برے ہیں تو برے مگر اتنے نہیں ہیں کہ وہ ان کی پیچھے نماز ہی نہ ہو۔ تو ایسے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا، مگر جو صحیح علم رکھتے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ نہیں ان کی خباستیں گمراہی کے حد تک پہنچ چکی ہیں، یہ دال اور مدر ہیں، جب اتنا جان کر اب وہ خود پڑھ رہا ہے تو وہ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یاد رکھو یہ بات صحیح۔ اور آپ کہیں گے صاحب تو یہ کتنی مشکل بات، سب ترک جماعت، ارے ترک جماعت کیا، ترک جماعت تو وہاں ہوتی ہے جہاں صحیح جماعت ہوتی ہو، صحیح جماعت ہو جب کوئی چھوڑے تب ترک جماعت، جہاں جماعت ہی نہ ہو وہاں ترک جماعت۔ جب اس چیز کو آپ نے سمجھا، مگر دوستو صرف بات کر لینے سے بات نہیں بنتی، دکھ تو ضرور ہوتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد دکھ ضرور ہوتا ہے ان جانکاروں کو جو اچھی طرح علم رکھتے ہیں اور پھر اس دکھ کے باوجود وہ الگ نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ صابرین میں، یقیناً وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور دوستو یہ صبر وہاں ایسا نہ سمجھو کہ آج ہی سے صبر ہو رہا، پہلے بھی صبر کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے بھی صبر کیا تھا۔ ایک دور ایسا آیا تھا کہ یزیدیوں کا قبضہ ہو گیا تھا مسجد میں، تو یزیدی امام مسجد میں نماز پڑھاتا تھا تو اس دور کے صحابہ مسجد میں جانا چھوڑ دیا، اس دور کے صحابہ مسجد میں جانا چھوڑ دیا۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یزیدی حکومت والے، وہ مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں آنے والے اگر 50 نہیں 100 برس تک وہاں قابض ہوتے تو مدینے والا کوئی مسجد میں نہ جاتا۔ ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ نجدیوں کا بھی تسلط ہوا تھا وہاں پر، تو وہاں پر بھی اس دور کے لوگوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا۔ لیکن مت سمجھو کہ یہ عبادت چھوڑ رہے ہیں، بلکہ یہ صبر کے درجے پر ہیں، یہ صابرین ہیں، دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مشقت پہنچ رہی ہے، مگر کر وہی رہے ہیں جو اللہ کا فرمان ہے، جو رسول کا دین ہے۔ دوستو یہ کام بہت آسان نہ سمجھنا، صبر کا کام بہت مشکل ہے۔
ख्वाहिशात नफसानी का बड़ा टकराव, और खास तौर से जिन चीजों से रोका गया है वो चीजें ऐसी हैं कि नफसानी ख्वाहिशात उसी तरफ जाना चाहती है। रोका जिस चीज से गया, एक मंजर है जिसे आप देखना चाहते हैं, हुक्म है देखना हराम। एक नगमा है जिसे आप सुनना चाहते हैं, हुक्म है सुनना हराम। एक लुकमा मिल गया जिसको चखना चाहते हैं, हुक्म है ये लुकमा हराम। जगह जगह आपको, यदि जिधर तबीयत की रगबत हो, जिधर नफसानी ख्वाहिशात बढ़ रहे हो, उनसे अगर आपने रोक लिया, यकीनन आप सब्र करने वालों में से हैं, यकीनन आप सब्र करने वालों में से हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी ऊंची बात है और बहुत सोचने की बात है। इसीलिए खास तौर से इबादतों में रोजा को साबिरीन की इबादत करार दिया गया, इसलिए कि हर इबादत में किसी एक ख्वाहिश का मुकाबला होता और रोजे में हर ख्वाहिश का मुकाबला होता। प्यास का मुकाबला, भूख का मुकाबला, न जाने कितनी ख्वाहिशात हैं, सबका मुकाबला होता। तो इसीलिए ये इसका दर्जा भी बहुत होता है। दोस्तों, तो ये सब्र के ताल्लुक से जो मुख्तसर सी बातें मैंने आपके सामने की हैं, इससे आप एक बात ना समझ लीजिएगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि तकलीफ और मुसीबत होती है तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, चेहरा मुतगय्यर हो जाता है, गम के आसार नुमाया हो जाते हैं। तो ये न समझना कि ये बेसब्री, इस नुक्ते को भी ध्यान में रखो। जो फितरी तकाजे हैं, गम के जो फितरी तकाजे हैं, अगर वो हो तो बेसब्री नहीं है। ये न समझो कि सब्र के माना ये है कि मुसीबत का एहसास ही खत्म हो जाए। अरे मुसीबत का जब एहसास ही खत्म हो जाएगा तो सब्र किस पर करोगे? एहसास का खत्म होना बेहिसी है। बेहिसी कोई अच्छी चीज नहीं। एहसास हो फिर भी कोई नाशुक्री का कलमा न निकले। इसकी मिसालें बहुत मिलती हैं। साबिरीन की तो पूरी एक फेहरिस्त है, और किसी जमाने में खवातीन भी सब्र और शुक्र का ऐसा मुजस्समा होती थी कि आज के दौर के मर्द भी उसकी मिसाल शायद ही पेश कर सके। देखिए, वाकया याद करो कि सब्र करने वालों की ज़हनियत क्या होती है। वो सब्र ही नहीं करते, अपने अमल से दूसरे को साबिर बना देते। वो खातून का वाकया याद करो। एक ही फर्जंद 12 साल की उम्र में विशाल हो गया। बाप घर में मौजूद नहीं, वाकया निगारी मकसूद नहीं। साबिर माँ ने बेटे को चारपाई पर लिटाकर चादर उड़ाकर कमरे के दरवाजा बंद कर दिया। बाप को खबर नहीं, आसपास किसी को इत्तला नहीं। जब बाप आता है तो घर में माहौल वैसे ही था, गम और अंदोह का कोई माहौल नहीं था। उस खातून ने हस्बे मामूल खाना पकाने का जो दस्तूर था, खाना खिलाने का जो अंदाज था, उसी के मुताबिक लाके खाना भी पेश कर दिया। अब उन्होंने खाना शुरू कर दिया बेफिक्री के साथ। अब वो खातून बैठती हैं, पायती और अपने शौहर से एक मशवरा लेती कि एक बात मुझे आपसे पूछनी थी, बार बार मैंने सोचा मौका नहीं मिला, अगर आप कहें तो मैं पूछ लूं। कहा क्या? कहा मेरे पड़ोसी ने एक मुझे अमानत दिया था और ये कहा था कि ये चीज मेरी है, अभी अपने पास रखा, मैं जब चाहूंगा ले लूंगा। तो पड़ोसी ने वो अमानत जो मुझे दी मेरी हिफाजत में किया और 10-12 साल से वो मेरे पास रही नहीं। तो उस चीज से मुझे मोहब्बत पैदा हो गई, उस चीज से मुझे उल्फत पैदा हो गई। अब वो पड़ोसी मांग रहा है, मैं दूं कि ना दूं। तो शौहर ने समझाना शुरू किया कि नेक वक्त ये तेरी चीज नहीं है,
ये तेरी चीज नहीं, उसी की चीज थी, अपनी मर्जी से उसने दिया, अपनी मर्जी से ले रहा, वापस कर दे। कहा कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई, उल्फत हो गई, इतने दिनों से वो मेरे पास है, मेरा कलेजा न फट जाए, मेरा दिमाग न मुतासिर हो जाए। कहा ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं, चीज किसी की है और कलेजा तेरा फटे, चीज किसी की है, दिमाग तेरा खराब हो। अरे जिसकी चीज थी वो मांग रहा, दे दे, खुशी से दे दे, ये शराह सब्र के साथ दे दे, नशाते तबा के साथ दे दे। जब ये माहौल उसने बना लिया और बनाने के बाद उसने असल वाक़या कहा कि बस ये ऐसे ही लगता हुआ मामला है कि रब तबारक व तआला ने हमको एक अमानत दिया था, और 12 साल तक वो अमानत हमारे साथ रही, हमारी मोहब्बतों शफ़क़तों का मरकज़ बन गई, मगर जिसने दिया था उसने ले लिया। ये उसी की चीज थी, हमारी चीज नहीं थी, ले लिया। उस सातिरा खातून ने जो माहौल बनाया तो शौहर की आंख से आंसू का कतरा भी नहीं गिर सका, शौहर की आंख से। तो दोस्तों बात यही है, हमारी परेशानी ये चीज है, जो चीज हमारी नहीं होती उसे भी हम अपना समझते हैं, इसीलिए तकलीफ होती है। अपना समझने ही की वजह से तो तकलीफ है, अगर हम अपना न समझे तो तकलीफ कैसे? जब चीज हमारी, तो हाल ये है कि हमारी तो कोई चीज ही नहीं है। अल्लाह ने मोमिनीन के जानो माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। तो ना ये माल हमारा है, न जान हमारी है, न माल हम अपना जब तक समझेंगे तो निकलते हुए दुख होगा। जब खुदा ही की चीज है तो खुदा ही की राह में खर्च कर। अब ये उसी से पूछो, जब किसी की अमानत है तो उसी से पूछो ना कि कहाँ खर्च करें। अमानत हो किसी की और मर्जी हो आपकी, दौलत किसी की और मर्जी हो आपकी, तो मुझे लतीफा याद आता कि अगर दूसरों की चीजों पर अपना हम तसर्रुफ चलाना शुरू कर दें तो किसी हलवाई की दुकान पे खड़े हो जाए और सारे खानदान का फातिहा। इस तरह से फातिहा नहीं होता, पहले अपना बनाओ। जो चीज तेरी है ही नहीं है, जो ले गया तो ले गया, आप ख्याल करते चले जाएं। तो यही बात है, हम बेसब्रे इसलिए हो जाते हैं कि उसको हम अपना समझते हैं। देखो जिस वक्त खुदा की राह में आप अपनी जेब से दौलत निकालते हैं, नफ्स से कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती होगी। वो कितना सिखाता, पैसा तेरा निकल गया, निकल गया, निकल गया, मगर उसके बाद आपने उसकी बात नहीं सुनी, यकीनन आपने सब्र किया। ये भी एक सब्र की बात है। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि मिल्कियत किसकी है, चीज किसकी है। अरे भाई एक बात बताएं, मौलाना के पास एक बकरी है, बकरी, अब उसको कोई उठा ले जाए चुपके से, तो ये रिपोर्ट लिखवाएगी मेरी बकरी गुम हो गई, बकरी गुम हो गई। उसकी तलाश करने के लिए फिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे? हालांकि इन्होंने देखा नहीं था ले जाते हुए किसी को। और एक बार मैंने ये देखा कि मौलाना खड़े हुए, उनके सामने से खूंटे से बकरी खोली जा रही और एक साहब खोल के ले जा रहे हैं और ये खड़े हुए देख रहे हैं, हंस रहे हैं। मैंने कहा जब आपके सामने जब नहीं हुआ था तो आप इतना परेशान थे? का मामला ये था कि वो तो चोरी करके मेरी चीज ले गया था और यहाँ तो मैं बेच चुका हूँ, अब ये मेरी है कहाँ? अब ये मेरी है ही कहाँ? जब मेरी हो तो मेरी परेशानी, ये तो ले जाने वाला खरीद चुका। देखा आपने, तो जिस चीज को आप अपना समझेंगे वहां पर ये तसव्वुरात पैदा हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है जिसका नाम सब्र। मगर इतनी तक होने के बावजूद जब ये सोचा जाता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह की रहमतें सब्र करने वालों के साथ हैं, अल्लाह की सलवात सब्र करने वालों के साथ है, तो सब्र की सारी तलखी खत्म हो जाती है। सब्र करने वालों को नादान न समझना। सब्र करने वालों ने तो ऐसा सब्र किया, ऐसा सब्र किया। दोस्तों सब्र का मंजर देखना है तो आप हुसैनी काफिले को देखो, कैसा सब्र है। वो इस हकीकत को जान रहे हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बोलो अपने वतन को छोड़ना हर इंसान पर कितना गहरा गुजरता है, किस कदर नफ्स के ऊपर ये चीज भारी होती है।
اور یہاں حسینی قافلہ صرف اپنے وطن کو نہیں چھوڑ رہا ہے، صرف مدینہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، بلکہ رسول کے شہر کو چھوڑ رہا ہے، جہاں آبا استاد آرام فرما رہے ہیں، جہاں نانا جان آرام فرما رہے ہیں، وطن کو چھوڑ رہا۔ ایسا وہ چھوڑنے والے جن کے آنے کی امید ہو، ان کو بھی خلق ہوتا ہے وطن چھوڑنے کا، تو وہ چھوڑنے والا جو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہو تو اس کو کس قدر خلق ہوگا، مگر دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے، رسول کے دین کو پرچم کو لہرانے کے لیے مدینہ چھوڑنے والا قافلہ کتنا صبر کرنے والوں کا قافلہ ہے۔ یقیناً یہ صبر کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ تو سوچا کہ ٹھیک ہے مدینہ چھوٹ جائے، مگر ایسا نہ ہو کہ رسول کے دین سے رشتہ چھوٹ جائے۔ رسول کے دین کی عظمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھو کہ اپنے محبوب کو بچانے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچایا، محبوب کو بچانے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچایا۔ اب جب نواسے کی بات آئی تو مدینہ چھوڑا رہا ہے، اور مدینے سے کربلا لے جانا، وہاں کے راستے ہموار ہو رہے ہیں، مدینے سے کربلا جانا، امام علی مقام کا قافلہ مدینے سے کربلا کی طرف۔ مگر دوستو، بچانے والے کی شان ہے وہ جس کو چاہے جیسے بچائے، جیسے چاہے بچائے۔ کسی کو مکے سے مدینہ پہنچا کے بچاتا ہے، اور کسی کو مدینے سے کربلا لے جا کے بچاتا ہے۔ اگر وہ کربلا نہ ہوتے، نعرہ رسالت، وہ تو اس کی شان ہے، اس کی شان ہے جیسے چاہے جسے بچا لے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابراہیم کو آتش قطع میں بچانے والا، وہاں کی آگ حضرت ابراہیم پہ اثر نہ کر سکی، بچایا کہ نہیں بچایا؟ آتش قطع میں بچا لیا۔ اور اسی کے محبوب بنتے حضرت کلیم کا بچپنا دیکھو، فرعون کے گھر میں آگ نے زبان جلا دی، یہاں آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، آتش قطع کی تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، فرعون کے گھر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ وہاں نبی کا لباس بھی نہ جل سکا، یہاں نبی کی زبان جل رہی ہے۔ دیکھا، یہ تو نرالی شان کا مظاہرہ، بڑی بے نیازی کی شان کا۔ بات یہ ہے وہاں آگ کو ٹھنڈا کر کے بچایا، اور یہاں زبان کو جلا کے بچایا۔ بچانے والا بہرحال بچا رہا ہے، یہاں زبان کو جلا کر کے بچایا، اس لیے کہ اگر زبان نہ جلتی تو فرعون سمجھ لیتا کہ یہ کوئی محیر العقول بچہ ہے، یہ یقیناً وہی بچہ ہے جو ہمارے تخت کو تاراج کر دے گا، جو ہماری شوکت کو پامال کر دے گا۔ فرعون کے ذہن میں یہ بات ہی نکل گئی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو یہ صبر کرنے والوں کا قافلہ، عظیم قافلہ میدان کربلا میں پہنچا، ہر منزل میں مدینہ چھوڑا، اس میں سب کعبے میں بھی رہنے نہ دیا گیا، مکے میں بھی رہنے نہیں دیا گیا، مکہ چھوڑا، اس میں سب ہر منزل میں آپ دیکھتے چلے گا صبر کا دامن حضرت امام علی مقام نے نہیں چھوڑا، اس لیے کہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھو، یہیں سے پتا چلا کہ مدینے سے لے کے کربلا تک جتنی منزلوں سے حضرت امام علی مقام گزر رہے تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ کی مہربانیاں ان کے ساتھ تھی، اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ تھی، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والا۔ بڑا اچھا ہوا اس میں جو ان اللہ مع الصابرین کا لفظ آیا نا، یہ لفظ نہیں آیا کہ ان اللہ مع المصلین، اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، یہ لفظ نہیں آیا۔ اچھا، یا دونوں ہی آ جاتے تو اور اچھا تھا، ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، نمازیوں کے ساتھ بھی ہے۔
نہیں، معیت کو صبر کے ساتھ وابستہ کیا. اب آپ کو کبھی دھوکہ نہیں ہوگا، ورنہ میدان کربلا میں اگر معیت کو نمازیوں کے ساتھ کر دیا جاتا تو آپ دھوکہ کھا جاتے، اس لیے کہ دونوں کیمپ میں نماز پڑھی جا رہی تھی. آپ کیا سمجھیں گے کہ صبر والی نماز کون ہے اور ظلم والی نماز کون ہے؟ آپ صابرین کی نماز کون ہے، ظالمین کی نماز کون ہے؟ تو وہاں پر آپ دھوکہ کھا سکتے. دیکھیں دھوکہ تو آپ کھا ہی رہے ہیں کہ ظالمین کی نماز کو بھی نماز سمجھتے، سبھی دھوکہ کھا رہے ہیں، تو اس میں بھی دھوکہ کھا سکتے تھے. مگر صابرین کی اپنی پہچان ہوتی ہے، صابرین کی اپنی شناخت ہوتی ہے. تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ جو واجبات کی پابندی کرتے ہیں، وہ جو محرمات سے اپنے کو بچاتے ہیں، وہ جو مصیبتوں اور آلام میں ناشکری کی بات زبان پہ نہیں نکالتے، یہ ہیں صبر کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اور اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ، وہ زندہ. مگر تمہیں اس کا شعور نہیں. بس چند فکرے اس سلسلے میں عرض کروں. ان کی زندگی بھی ان کے صبر جمیل کا ثمرہ. صبر کیا انہوں نے. ایمان والوں سے کہا جاتا ہے اے ایمان والو تم مت دو. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اور انہی سے لا تقولوا، اے ایمان والو تم مت کہو. تو اب ایمان والا تو قرآن کی بات مانے گا نا، تو ایمان والا کبھی نہیں کہے گا کہ یہ مردہ. ایمان والوں کو صرف ہے نا کہ لا تقولوا تم مت کہو. اب ایمان والا کبھی نہیں کہ اب جو کہے مردہ، وہ یا ایھا الذین آمنوا سے باہر دکھائی دے رہا. مردہ وہی کہے گا جو ایمان سے خالی ہو. یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے. اور تمہیں اس کا احساس نہیں. جب دیکھیے ایمان والا باوجود ایمان رکھنے کے ان کی زندگی کی حقیقت کا شعور نہیں رکھتا. ایمان والا باوجود ایمان رکھنے کے ان کی زندگی کی حقیقت کا شعور نہیں رکھتا. تو جس کے پاس ایمان نہیں وہ کیا شعور رکھیں گے؟ ان کو شعور رکھنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا. تو مگر پھر بھی تم ایمان والے ہو، تم پابند ہو چکے ہو، لہذا تم اپنی زبان سے مت کہو. اور صرف یہی نہیں ہے کہ مت کہو لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. یہ نہیں کہ صرف زبان پر پابندی مگر سوچ سکتے ہیں. نہیں، گمان بھی مت کرو، گمان بھی مت کرو کہ یہ مردہ. رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ زندہ. اصل میں قصہ یہ ہے کہ لوگ ابھی زندہ کیا ہے اور مردہ کیا ہے، اس پر آپ غور کریں، اس کی حقیقت پر غور کریں تو آپ خود ہی سمجھ لیں گے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور موت کی حقیقت کیا ہے. موت کا لفظ تو استعمال کیا ہی جاتا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. اس آج سے آپ ایک یقینی علم مل گیا کہ موت کا مزہ چکھنا، سبھی کو چکھنا، سبھی کو چکھنا یعنی سب کو مارنا. یہ تو بالکل حقیقت ہے. تو اس حدیث سے اتنا ہی تو پتا چلا نا کہ سب کو مارنا، مگر مر کر مرا ہی رہنا، یہ کس آیت سے پتا چلتا؟ ارے بھائی مرنا اور پھر مر کے مرا ہی رہ جانا، یہ کون سی آیت کا ترجمہ؟ تو قرآن نے تو یہی کہا تھا مرنا ہے، اور ترجمہ یہ سمجھ لیا کہ بس مرا رہ جانا.
حالانکہ آپ کبھی اپنے حقیقت پر غور کیا آپ نے؟ آپ سوچیں یہاں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے؟ کچھ پتا ہے؟ تو آپ کہہ دیں گے جی ہاں شکم مادر میں تھے. کہا وہاں سے پہلے کہاں تھے؟ تو آپ کہیں گے عالم ارواح میں تھے. بات وہیں سے شروع ہو رہی نا، عالم ارواح میں تھے. آپ کو پتا ہے کہ عالم ارواح میں آپ کتنا رہے؟ نہیں، اتنا مضبوط حافظہ نہیں ہے، کسی کو بھی پتا نہیں. اور عالم ارواح سے جب آپ نکلے تو کیا اپنی مرضی سے نکلے؟ نہیں، جب تک خدا نے چاہا آپ وہاں رہے. پھر حکم الہی ہوا کہ اب اس دنیا سے نکل جاؤ. تو کہاں آپ آ گئے؟ شکم مادر میں آ گئے. اور جب تک خدا نے چاہا آپ وہاں رہے. جہاں وہاں سے بھی اذن الہی ملا تو آپ اس دھرتی پر آ گئے. آگے کہ نہیں؟ اور جب تک خدا چاہے گا آپ یہاں بھی رہیں گے. اور جب یہاں سے حکم ملے گا تو آپ عالم آخرت میں چلے جائیں گے، عالم برزخ میں چلے جائیں گے. اور جب تک خدا چاہے گا آپ وہاں رہیں گے. اور وہاں سے جب حکم ملے گا تو آپ عالم آخرت میں چلے جائیں گے. اور جب تک خدا چاہے گا آپ وہاں رہیں گے. اور جب وہاں سے حکم ملے گا تو جنت والا جنت میں چلا جائے گا، جہنم والا جہنم میں چلا جائے گا. تو وہاں سے لے کے ہم لوگ چل ہی تو رہے ہیں نا، چل ہی تو رہے ہیں. تو مرے کب؟ کوئی مسافر کو مردہ کہے گا؟ وہ تو چل رہے ہیں. جس دنیا میں رہے اس دنیا کا تقاضا اپنا لیا، اس دنیا کا تقاضا اپنا لیا. جب چھوڑا تو اس کے تقاضے کو بھی چھوڑ دیا. جب عالم ارواح میں ہم تھے تو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ ہوا کی ضرورت، نہ دوا کی ضرورت. اور جب ہم وہاں تھے تو نہ بچہ تھے، نہ جوان تھے، نہ بوڑھے تھے. ہماری روح نہ بچہ، نہ جوان، نہ بوڑھی. وہاں رہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ویسے رہے. اور جیسے ہی شکم مادر میں آئے غذا کی ضرورت شروع. یہ بھی نہیں کہ آج تک میں نے کچھ نہیں کھایا تو لو یہاں بھی روزہ شروع کر دیں. شروع آج ہی دنیا بدلی، مزاج بدل گیا. بدلتے ہی مزاج بدل گیا اور غذا شروع. مگر شکم مادر میں ہوا کی ضرورت نہیں، تو ہوا کی طلب بھی نہیں. جسم بن رہا ہے ہوا کی ضرورت ہی نہیں، وہاں کس کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد جیسے وہاں سے یہاں آئے فوراً ضرورت ہوا کی. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہوا نہیں. ذرا سا خیال کریں، جیسے دنیا بدلی فوراً مزاج بدلا. اور لطف کی بات بتاؤں کہ 9 مہینے تک شکم مادر میں جو غذا استعمال کر رہے تھے اب اگر دے دی جائے تو موت آ جائے. تو جس غذا سے آپ کو زندگی ملتی اب وہی غذا زہر ہو گئی، وہی غذا زہر ہو گئی. ہاں، اسی زہریلی غذا سے رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے رحمت والی غذا بنا رہا ہے. اسی زہریلی غذا سے ماں کا دودھ پیدا ہوتا اور آپ اس کو پینے لگتے ہیں، جس کے اندر نظافت بھی ہے اور جس کے اندر طہارت بھی ہے. ذرا سا خیال کرتے چلے جائیں تو فوراً ماحول بدلا کہ نہیں؟ غذا وہی ہے، اسی غذا سے بنا ہے. یہاں آئے تو جیسے جیسے بڑھتے چلے گئے آپ کی ضرورتیں بڑھتی چلی گئی. اور جیسے ہی عالم آخرت میں پہنچے تو یہاں کی سب چیزیں ہی نہیں گئی. یہاں کی نیکیاں، یہاں کے اعمال سب یہی رہ گئے. دارالعمل سے نکلے تو وہاں عمل کی ضرورت نہیں. یہاں 50 سال تھے، نماز نہ پڑھے تو مجرم، روزہ نہ رکھے تو مجرم، صاحب استطاعت حج نہ کرے تو مجرم. اور وہاں قیامت تک پڑے رہیں گے، نہ کوئی نماز پوچھے گا نہ روزہ. وہاں کے احکام ہی الگ ہے، پہنچ گئے وہاں کی غذا ہی الگ ہے. مگر دوستو، جس طرح ماں کے شکم
کا خون جو ہے سینے سے دودھ بن کر کے نکلتا ہے، تو ایسے ہی یہاں کے اعمال جو ہیں وہ آخرت کی نیکیاں بن کے ابھریں گے، آخرت کی نیکیاں بن کر ابھریں گے۔ اب ان اعمال کی تو ضرورت نہ ہوگی، مگر وہاں نیکیاں ہوں گی جو آپ کا سہارا ہوں گی۔ وہ چیز یہیں سے، یہ جو آپ فاتحہ کرتے ہیں تو یہ مت سمجھ لینا کہ یہ روٹی روٹی جاتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ کیا، غریبوں کو تقسیم کر دیا، کھا لیا، پی لیا، اور کیا کہتے تو کیا آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ اس روٹی کو فلاں جہاں پہنچا دے، یا اس روٹی کو فلاں یہ کھچڑا وہاں پہنچا دے، سوئیاں وہاں پہنچا دے؟ آپ یہ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب وہاں پہنچا دے۔ تو وہاں یہ روٹی روٹی نہیں جاتی، ثواب جاتا۔ اور دوستو، مہمان کو کھلانا یہ بھی ثواب، گھر والوں کو کھلانا یہ بھی ثواب، غریبوں کو کھلانا یہ بھی ثواب۔ اور ہم تو سمجھتے ہیں ان بزرگان دین کا کتنا بڑا فیض ہے۔ آپ داتا کے آستانے پر چلے جائیں، ہندوستان میں خواجہ کے آستانے پر چلے جائیں، بابا کے آستانے پر چلے جائیں، تمام آستانوں پر جائیں تو وہاں ایک ایسی قوم بنتی ہوئی نظر آئے گی جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، جس کے پاس کوئی سلیقہ نہیں، جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ بزرگان دین کی آستانوں میں جو لنگر چل رہے ہیں وہ ایسے غریبوں کی پرورش کر رہے ہیں کہ ہر ملک کا اقتصادی اور معاشی مسئلہ حل ہو رہا کہ ان غریبوں کو کوئی کھلا نہیں سکتا، ان کو پلا نہیں سکتا۔ تو وہ یہ نہ سمجھ لینا کہ داتا صاحب سارا لنگر صاف کر لیتے ہیں، یہ داتا صاحب سبھی کھا جاتے ہیں، یہ سب نہیں کرتے۔ داتا تو اپنے صدقے میں کھلا رہے ہیں، یہ کھانے والے لوگ نہیں، یہ تو کھلانے والے ہیں، نام ان کا ہے اور غریب کا پیٹ بھر رہا ہے، مہمانوں کی ضیافت ہو رہی ہے۔ آپ خیال کریں تو یہاں پر جو جاتا ہے وہ ثواب جاتا، ثواب وہاں پہنچتا۔ آپ خیال کریں تو وہاں کی نیکیاں کچھ اور ہیں، وہاں کی چیز کچھ اور ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ اب ہم کس کو موت کہیں؟ روح نے عالم ارواح چھوڑ کے جو شکم مادر میں آئی تو کیا مر گئی؟ اور شکم مادر میں سے جب یہ نکل کے اس دنیا میں آیا تو کیا مر گیا؟ اور اس دنیا سے جو وہاں دوسری دنیا میں گیا تو کیا مر گیا؟ ایک بات بتاؤ، قبر جو عالم برزخ میں ہے، کسی پر عذاب ہوگا، کسی کو راحت میں رکھا جائے گا، اور راحت اور عذاب کا احساس مردہ کرے گا یا زندہ کرے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بے حس ہو جائے اور راحت و عذاب کا معاملہ ہو؟ تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ آپ اصطلاحی بات ہے کہ یہاں سے ہماری نگاہوں سے روپوش ہونے کو ہم موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جس وقت روح شکم مادر میں آتی ہے تو وہاں روح کا نزول کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور جب بچہ باہر ہوتا ہے تو ہم اسے ولادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جب یہاں سے چلا جاتا ہے تو ہم اسے وفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لفظوں کی بات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مسافر ابھی سفر کر رہا ہے اور منزل یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ منزل جب وہاں پہنچ جائے گا تو سفر رک جائے گا، وہی آخری منزل ہے۔ تو یاد رکھو، اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھو، رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اس بات کا۔ ایک بات میں بتاؤں، روح جس کے اندر روح ہو اس کو زندہ کہتے ہیں، اور روح نکال لی جائے اس کو مردہ کہتے ہیں۔ تو روح جو ہے زندگی کا ایک سبب ہے کہ نہیں؟ اور سبب کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا کہ روح کو زندگی کا سبب بنایا۔ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ زندگی کے لیے روح ضروری ہے، مگر سنو، خدا قادر مطلق، وہ بغیر روح کے بھی زندگی دے سکتا۔ زندگی ایک سبب ہی ہے، روح ایک سبب ہے۔ تو جس نے روح کو سبب بنایا وہ کوئی اور بھی سبب بنا سکتا ہے جس سے زندگی کے آثار نمائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ روح ہی ہو جب ہی جا کے زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح نہیں ہوتی مگر پھر بھی زندگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ رسول کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا،
सूखी हुई लकड़ी का फरियाद करना, नबी के इश्क में रो पड़ना, ये सब तो जिंदगी के आसार है। और ये उनसे निकलना जिनमें कोई रूह नहीं है। तो खुदा कादिर मुतलक है, जिसको चाहे जिंदगी का कर दे। खुदा कादिर मुतलक है, जिसमें चाहे जिंदगी का असर पैदा कर दे। तो दोस्तों, वो आनी जानी मौत तो बरहक है, मगर मरा रह जाने वाला फलसफा जो है वो बिल्कुल नाहक और बातिल है। रब तबारक व तआला जिस पर चाहता मौत तारी करता है और फिर उसके साथ जिस पर चाहता है फिर उसे जिंदगी की नेमतों से सरफराज कर देता है। और लुत्फ की बात यह है कि जब खुदा खुद ही ये कहे कि इन्हें मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं, ये नहीं कि अदबन मत कहना, ताजीम है इसलिए मत कहना, नहीं, ये जिंदा है इसलिए मुर्दा ना कहो, ये जिंदा है इसलिए मुर्दा ना कहो। तो दोस्तों, ये कितना बड़ा फल उन्हें मिला है कि मैयत इलाही का। एक बात बताओ, हय्यो कय्यूम जिसके साथ साथ हो उसके साथ जिंदगी न होगी तो किसके साथ जिंदगी होगी? कादिर मुतलक जिसके साथ हो उसके साथ कुदरत न होगी तो किसके साथ कुदरत होगी? मुख्तार कायनात जिसके साथ हो उसके साथ अख्तियार न होगा तो किसके पास अख्तियार होगा? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और मार के करबला को पूरा उलट पलट करके आप देखें, यहाँ से वहां तक आप देखेंगे कि रब तबारक व तआला यकीनन हुसैनी काफिले के साथ था। अगर वो साथ न होता तो इनके पैर में बताओ लफ्ज़ क्यों नहीं आई? इन्होंने नाना के दीन को बचाने का जो अज़्म किया, उस अज़्म के अंदर नरमी कहां से पैदा आई? ये मजबूती इसलिए पैदा हुई है कि रब तबारक व तआला की मेहरबानियां इनके साथ हैं, बचाने वाला इनके साथ है। ये बच गए, आज तक बचे हुए हैं, आज तक बचे हुए हैं। अगर करबला के मैदान में खुदा ने इन्हें न बचाया होता तो इनका नामो निशान मिट गया होता। मगर खुदा ने इनको शहीद करके ऐसा बचाया कि आज सारी दुनिया, हर कलमा पढ़ने वाला अपने को हुसैनी समझता है, हर कलमा पढ़ने वाला अपने को हुसैनी समझता है। ये इमाम आली मुकाम की सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी। और इस कामयाबी के आसार तो आपने उस मैदान ही में देख लिए। सिर्फ एक वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो दे जाऊं, एक बात बताओ, और सोचो, मुकाबला तो दोनों तरफ से, एक तरफ भूखे प्यासे लोग हैं, एक तरफ खाने पीने वाले, एक तरफ गिने चुने 72 नफूस, एक तरफ लश्करों की भरमार, एक तरफ मुसल्ला लोग, एक तरफ निहत्थे। दुनिया ये समझाना चाहती है ये दो बादशाहों की जंग है, या जो ये दो तालिबान हुकूमत की जंग है, कि दोनों तालिबे हुकूमत और तालिबे रियासत थे। दोस्तों, इमाम अली मुकाम के बारे में जो ये सोचे कि वो तालिबे हुकूमत और तालिबे रियासत थे, इससे बढ़ के गुस्ताखी तो हो ही नहीं सकती। इसलिए कि रसूल के इस फरमान की हकीकत हुसैन से ज्यादा कौन समझ सकता था कि तालिबुल उक़बा महबूबुन और तालिबुद दुनिया मरदूदुन, दुनिया का तलबगार मरदूद होता। हुसैन इसकी हकीकत सबसे ज्यादा समझ सकते थे। मगर बहरहाल प्रोपेगेंडा करने वाले इस तरह की बातें करते हैं, तो उनसे ये बात पूछो कि हजरत हुर यजीद के लश्कर में थे ना, बल्कि एक लश्कर के सिपह सालार भी थे, कमांडर भी थे। जब तक मुसालहत की कोशिश चल रही थी वो खामोश मंजर देख रहे थे। बाद में जब जंग लाजमी ही हो गई तो वो इमाम हुसैन के साथ हो गई। और वही नहीं, उनके भाई भी आ गए, और वही नहीं, तकरीबन 13 अफराद और भी आ गए, इमाम के साथ आ गए। 13 तो बहुत होते हैं, अगर एक दो भी आए तो भी सवाल अपनी जगह पर है।
ایک بات بتاؤ، دنیا کی کوئی ایسی جنگ آپ نے دیکھی کہ دو حکومت والے لڑیں اور کھانے پینے والوں میں جو شامل ہو وہ بھوکوں اور پیاسوں میں آ جائے؟ جس کا بظاہر جیتنا یقینی ہو اسے چھوڑ کر وہاں آیا ہے، جس کا ہارنا یقینی نظر آئے؟ کوئی ایسی مثال بتاؤ۔ حضرت امام علی مقام کے بعد جو 72 افراد تھے اس میں سے کوئی ایک یزید سے ملا؟ وہ تو امام کے مشن کی حقیقت کو سمجھتے تھے اور ان کے لیے راستہ کھلا ہوا تھا۔ یزید تو پابند کیے ہوئے تھا کہ اس کے لشکریوں کو تو لڑنا ہی ہے۔ امام نے پابند نہیں کیا تھا، اپنی بیعت سے بھی آزاد کر دیا، جس کو جانا ہو چلا جائے۔ شب عاشور سب کو اجازت دی تھی، جس کو جانا ہے چلا جائے، جانے والوں کا راستہ نہیں۔ کوئی گیا، کوئی یزیدیوں میں ملا، اگر ایک فرد بھی امام کے ہاں سے نکل کر یزید کا ساتھ دے دیتا تو امام کا موقف کمزور ہو جاتا، امام کی نیت پر شبہ کیا جا سکتا تھا۔ مگر یہاں سے کوئی ملا تو ملا، کسی کو امام کے عمل پر شرمندگی ہوئی، کوئی پچھتایا، کسی نے یہ کہا کہ امام نے غلط کر دیا؟ امام زین العابدین کبھی بولے کہ باپ سے بھول ہو گئی؟ حضرت زینب نے کبھی کہا کہ بھائی نے غلطی کر دی؟ تاحیات امام کے کارنامے کو منبر پر بیان کرتے رہے، تاحیات امام کے پرچم لہراتے رہے، ندامت نہیں ہوئی۔ ادھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں یزید نادم ہو رہا، شرمندہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، یہ تو ابن زیاد نے کیا۔ ارے تو دوسرے کے سر پر بوجھ کیوں ڈال رہا؟ اگر یہ بات اچھی ہوئی ہے، اگر یہ بات اچھی ہوئی ہے، اگر یہ کام بڑا اچھا تھا تو دوسرے کے سر پہ بوجھ کیوں ڈال رہا ہے؟ دیکھو اس سے پتا چلا کہ کامیاب ہونے والا کون ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ حضرت حور اگر یہ سمجھتے یہ دو بادشاہوں کی جنگ ہے، یہ دو حاکموں کی جنگ ہے، یہ دو رئیسوں کی جنگ ہے، یہ دو امیروں کی جنگ ہے، تو وہ کبھی بھی یزید کے لشکر کو چھوڑ کر کے امام کے ساتھ ملنے والے نہ ہوتے۔ مگر وہ تو یہ سمجھتے تھے یہ تو نور اور ظلمت کی جنگ ہے، یہ جنت و جہنم کی جنگ ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے باطل کو چھوڑا اور حق کے پاس آگے۔ ذرا سوچو، اب جو حضرت امام علی مقام کو باغی کہتا ہو اس سے پوچھو کہ یہ بات حضرت حر نے کیوں نہیں سمجھی تھی، انہوں نے کیوں نہیں سمجھی تھی، انہوں نے کیوں باغی کا ساتھ دیا تھا؟ مگر نہیں دوستو، انہوں نے حق کا ساتھ دیا، انہوں نے نور کا ساتھ دیا۔ تو یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا امام سے ملنا یہ امام کے موقف کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، امام کے موقف کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اور امام کا ایک فرد بھی ادھر نہ گیا یہ امام کی زبردست کامیابی کی دلیل ہے، یہ امام کی بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ چھوڑے یار وہاں کا معاملہ کیا ہے۔ دوسری بات مزاج دیکھیے، یزید کیا کہتا؟ لڑنے والے سے لڑو، رائے کی حکومت ہم دیں گے، لڑو کوفہ کی گورنری دیں گے، لڑو مال و اسباب دیں گے، نہیں کرو گے تباہ کر دیں گے، چلا دیں گے مال، یعنی ہلاکت بھی دنیا کی اور بدلہ بھی دنیا کا۔ یہ کرو گے تو یہی جو مل رہا ہے ملے گا اور یہی انتقام لیا جائے گا۔ دیکھا آپ نے کیا امام حسین نے بھی کہا تھا کہ لوگوں میرا ساتھ دو گے تمہیں مدینے کی گورنری دے دوں گا، مکے کی حکومت دے دوں گا؟ نہیں، یہ جب بات کرتے ہیں تو آخرت کی بات کرتے ہیں، خدا کی رضا کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، اور یہاں کا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ اور کیسے یہ صبر کرنے والے تھے کہ اپنے ساتھیوں کو سچائی کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے سے رخصت بھی کر رہے ہیں، اپنے سے رخصت بھی کر رہے ہیں۔ اور انتہا کی بات دیکھیے کہ جب رات کو مشورہ دیا لوگوں کو تو پھر حضرت امام نفسیات سے بھی واقف تھے کہ سامنے جانے سے
शर्म महसूस हो रही उन्हें, तो चराग को भी गुल कर दिया। हजरत इमाम अली मकाम ने अंधेरा हो जाएगा, जो जाना चाहेगा चला जाएगा। इमाम ने तो इत्मीनान भी दिला दिया था कि देखो जाते वक्त ये ना तो सोचना कि कयामत में मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा, मैं अपने नाना जान से तुम्हारी शिफात कराऊंगा। ऐसे नहीं है कि तुम साथ छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, तुम चले जाओ। और अगर तुम किसी बहाने से जाना चाहते हो तो मेरे बच्चों का हाथ पकड़ के लेके चले जाओ, यही कह देना कि मैं इमाम के बच्चों की हिफाजत के लिए निकल आया हूँ। देखिए बहाना भी दे रहे हैं, उसके बावजूद कोई नहीं हट रहा है, कोई नहीं हट रहा है। चिराग गुल किया गया और फिर चिराग रोशन किया गया, देखा सब वैसे ही के वैसे बैठे हुए, सब वैसे ही के वैसे बैठे। ज़हीर इब्न क़ैस खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद जो कुछ वो कहते हैं उसका हासिल और खुलासा ये है कि इमाम, अगर हम इस चिराग के परवाना होते तो इसके गुल होते ही मुंतशिर हो जाते। हम तो इस शमे इमामत के परवाने हैं, हमारी शमा तो जल रही है, हमारा चिराग तो रोशन है और वो भी कोई परवाना है जो चिराग के बुझने का इंतजार करे। परवाना तो वो है कि चिराग के गुल होने से पहले उसी की लौ पर अपने को कुर्बान कर देता है, उसी की लौ पर अपने को कुर्बान कर देता है। जरा सा आप ख्याल करें कि कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे सब्र करने वाले लोग थे। तो हज़रत इमाम साबिरीन की जमात वाले और उनके मौक़िफ़ और उनकी कामयाबी की बात यही है, कामयाबी की बात यही है कि कितना ही यजीदी मिशन काम करे मगर दुनिया ये कहती रहेगी कि शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदा, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलास्त हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर काम पुकारेगी हमारे हुसैन।